रखने वाले कैमरामैन, फोटोग्राफर, रिपोर्टर, व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ताल्लुक़ रखने वाले कैमरामैन, फोटोग्राफर, रिपोर्टर, ब्यूरो चीफ, अस्सलाम वालेकुम। मौजूद सहाफ़ी हज़रात, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपकी आमद का शुक्रिया अदा करते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तवज्जुह से मुल्क भर की आवाम ये और उनके असल चेहरे को उजड़ियाँ करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम मुनक्किद कर रहे हैं, जिसमें हम हैदराबाद के शहरियों के मसाइल से आगाह करना के साथ साथ इस हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की आइंदा की हिकमत अमली भी आपकी तवज्जुह से इस शहर की हक़परस्त अवाम तक बताना चाहते हैं। मौजूद सहाफ़ी हज़रात, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सियासत सिर्फ़ और सिर्फ अवामी खिदमत पर मबनी है और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने कभी भी अवामी खिदमत को इक़्तिदार से मशरूत नहीं किया, बल्कि हर हालात में अवामी खिदमत जारी रखी। एमक्यूएम की ऐसी तर्ज़ सियासत से ख़ाइफ़ होते हैं जो दरअसल सियासत को तिजारत समझते हैं। वो हमेशा एमक्यूएम के वोटर और सपोर्टर्स के लिए मुश्किलात और परेशानियां पैदा करते रहते हैं। इन्हें ये एहसास नहीं कि इक़्तिदार के लिए नशे में वो जिस आवाम को मसाइल की दलदल में धकेल रहे हैं, अगर इन्होंने अपने सब्र के दामन छोड़ दिया तो ना इनका इक़्तिदार रहेगा, ना इक़्तिदार के लिए वो ख़ुद, क्योंकि जब अवामी एहसाब शुरू होता है तो अवामी गैज़ व ग़ज़ब और अवामी हकूक़ गज़ब करने वाले निशान इबरत बन जाते हैं। मौजूद सहाफ़ी हज़रात, हमारा मुल्क मौजूदा सूरत हाल में किसी भी महाज आराई का मुतहम्मिल नहीं है हो सकता, इसलिए मुहब्बे वतन लोग सिर्फ़ और सिर्फ पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन बेहद हुक्मरान चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। एमक्यूएम के अरकान असम्बली गुज़िश्ता कई सालों से मुल्क के आला ऐवानों में अवामी मसाइल के हल के लिए आवाज़ बुलंद करते आ रहे हैं, मगर हुक्मरान इक़्तिदार के नशे में बदमस्त हैं। इन्हें अवामी मसाइल के हल से कोई सरोकार नहीं। हक़परस्त नुमाइंदों की जानिब से बार बार अवामी मसाइल की शिकायत पर इन्हें सिर्फ तसल्लियाँ मिली। हैदराबाद की आवाम पानी, बिजली, गैस जैसी बुनियादी सहूलियात से इस 21वीं सदी में भी महरूम है। सिंध के दूसरे बड़े शहर के नौजवानों को मुलाजमतों के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं और जो मुलाजमत पर हैं उन्हें तासुब की बुनियाद पर तासुब परस्त हुक्मरान मुलाजमतों से बरतरफ कर रहे हैं, जो यकीनन सिंध के शहरी इलाकों से नफरत और तासुब का मुँह बोलता सबूत है। इसके बावजूद इख्तियार पर काबिज अफराद सब अच्छा है कि नबी सुना रहे हैं, मगर हकीकत मीडिया के सामने है कि शहरी इलाकों के साथ कौन तासुब बरतने और कौन आवाम के दुखों और परेशानियों में उनके साथ खड़ा है। मौजूद सहाफ़ी हज़रात, सिंध की शहरी आवाम बिलखुसूस हैदराबाद के मसाइल को उजागर करने और उनके हल कराने के लिए मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हैदराबाद की जानिब से 21 मई 2017 बरोज़ इतवार सपहर 3 बजे हैदराबाद सिटी गेट से कोहिनूर चौक तक एक पुरअमन एहतजाजी रैली बाउनवान हैदराबाद हकूक़ रैली निकाली जाएगी, जो जुल्म, जबर और अवामी हकूक़ गज़ब करने वाले हुक्मरानों को वादे पैगाम देगी कि अब हैदराबाद की आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है। अगर हुक्मरानों ने अब भी अपनी रविश तब्दील नहीं की तो अवाम इनका खुद एहसाब करेंगे। इस अवामी एहतजाजी रैली इन अफसरान के लिए भी एक पैगाम है जो वुज़रा और मुशीरों की इमा पर हैदराबाद की आवाम के मसाइल को कम करने के बजाय उनमें मसाइल पैदा करने का सबब बन रहे हैं। इस रैली की तवस्सुत से हम डिडक्शन बिल, ओवर रीडिंग बिल और गैर एलानिया लोड शेडिंग और इसके साथ साथ लीज मकानों को इंक्रोचमेंट करार देकर तोड़ने, सरकारी अस्पतालों की हालत ज़ार और उसमें आवाम को इलाज मुआवजे की जो सहूलियात मैसर नहीं है, उनके हवाले से भी आवाम की तवज्जो मबजूल कराएंगे और उन अफसरान और हुक्मरानों को ये पैगाम देंगे कि जो हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, जो सिंध के रेवेन्यू में एक खतीर रकम अरबों रुपए की सूरत में टैक्सेस की मद में देता है, इसके शहरियों को दरपेश मसाइल क्या हैं और उनको अब हल करना नागुदीर हो चुका है। और इन अफसरान और वुज़रा और मुशरा को ना सिर्फ अपना किबला फौरी तौर पर दुरुस्त करना है, और अगर ये अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान
یہ بالکل واضح پیغام دے رہی ہے کہ اب حیدرآباد کی عوام ان کے اس غیر جمہوری تعصب پرستانہ نسل پرستانہ اقدامات کے حوالے سے انہیں برداشت نہیں کرے گی۔ معزز صحافی حضرات، ایم کیو ایم کی قیادت اب کسی بھی عوامی مسائل کے حل کے لیے ارباب اختیار کی طرف نہیں دیکھے گی، بلکہ وہ عوامی طاقت ہی سے اپنے مسئلے حل کرائے گی، کیونکہ ارباب اختیار حکمرانوں کے غلام بن چکے ہیں۔ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ ہمارے بلدیاتی نمائندوں کو بھی عوامی خدمت سے دور رکھنے کے لیے انہیں بے اختیار کر دیا گیا ہے، اور ہر آنے والے نئے دن کسی نئے غیر آئینی اور غیر قانونی قوانین کے ذریعے ان کے اختیارات سلب کیے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود ایم کیو ایم کے عوامی نمائندے اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے عوام کی خدمت جاری رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ ایم کیو ایم کی سیاست صرف اور صرف عوامی خدمت پر مبنی ہے۔ شکریہ کر رہے ہیں تو اس کے اندر نہ صرف ہمارے جو علاقائی یو سی کے چیئرمین ہوتے ہیں وہ شریک ہوتے ہیں، اور اگر کسی ایسے احتجاج کے موقع پر ہمارے منتخب نمائندے شہر میں اویلیبل ہوتا تو اس کے اندر جو دستیاب وسائل ہیں اس کے اندر میئر حیدرآباد اور ان کی ٹیم کوشش کر رہی ہے کہ ان کم وسائل کے اندر اس شہر کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، لیکن آپ کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو پیسے ملتے ہیں وہ ملازمین کی تنخواہوں میں پورے ہو جاتے ہیں۔ ایک طویل عرصے سے شہر حیدرآباد کی بلدیہ اعلیٰ کو نہ مناسب گاڑیاں دی گئی ہیں، نہ ایکوپمنٹ دیے گئے ہیں۔ پچھلے دور حکومت میں ہمارے منتخب نمائندوں نے اس بلدیہ کے لیے کچھ فائر ٹینڈر خریدے، کچھ ایکسیویٹر خریدے، کچھ ٹریکٹر ٹرالیاں خرید کے دیں جو وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت سے فنڈ ملیں، لیکن سندھ حکومت نے ڈائریکٹ کوئی فنڈ اس ایچ ایم سی کو مشینری کی مد میں نہیں دیا، جس کی بنا پہ یہ مسائل بہت زیادہ سامنے آتے ہیں۔ ان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنے پروگرام کو لوگوں کے سامنے لائیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کے مسائل کو ایوانوں میں بھی اٹھا رہے ہیں، اس کے لیے آئینی اور قانونی جنگ سپریم کورٹ تک میں لڑ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے عوامی مسائل ہیں جن کے لیے ہم نے یہ ضروری خیال کیا کہ جس ملک کے اندر ستم ظریفی یہ ہو کہ جو حکمراں جماعت ہو ایک صوبے میں ان کی حکومت اور ماضی میں وفاقی حکومت بھی رہی ہو، وہ اگر دھرنے دے رہے ہوں، جو اربوں روپے کا بجٹ اس صوبہ سندھ میں لگانے کے باوجود اس صوبے کے لوگوں کو صاف پینے کا پانی فراہم نہ کر سکے ہوں، تو میں سمجھتا ہوں ہم تو بے نام سے حکمراں رہے ہیں۔ بہت شیئرنگ تھی، اور وہ جو شیئرنگ تھی اس میں اسٹیئرنگ باہر کے پیپلز پارٹی کے پاس تھا، ایم کیو ایم کے پاس نہیں رہا، تو ہمیں جو کچھ میسر آیا اس سے ہم نے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا، اور اب بھی ہماری یہی اسپرٹ ہے کہ یہ جو ہم ایک ریلی نکال رہے ہیں اس سے ایک تو شہریوں کو ہم پارٹیسپیٹ کرائیں گے اور ان کی آواز بلند کرنے کے لیے نکالیں گے۔ اب تک تو ہم ویسے تو ہم آئینی اور قانونی راستہ اختیار کر رہے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں، لیکن اب اس احتجاج کے دائرہ کار کو ہم مزید بڑھائیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ان کو یہ احساس ہو، اور خاص طور سے ہم ان سرکاری افسران کو بھی یہ بالکل واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہ آئینی اور قانونی حدود جو ہیں ان کے تحت اپنے فرائض انجام دیں، کسی کے ہاری کمدار بن کر فرائض انجام نہ دیں۔ پر انکروچمنٹ کے حوالے سے کارروائی ہو رہی ہے، اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ شہر حیدرآباد میں لیز مکانات کو، غریب آباد میں ایک لیز پراپرٹی تھی، اسے کمشنر نے صرف اس بات پہ ڈیمولش کر دیا کہ وہ جو فیملی کے ممبرز تھے وہ کورٹ چلے گئے تھے اس لیے کے لیے کہ ہمارے پاس گورنمنٹ کی لیز ہے، رجسٹر ڈاکومنٹ ہے، وہ مکان توڑ دیا گیا۔ اس کے علاوہ مزید کچھ ایسی پراپرٹیاں ہیں جو لیز تھی جن کو نوٹس دیے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب اگر وہ کوئی لیز مکان ڈیمولش کرنے جاتی ہے کسی ایسے اسکیم کے اندر، وہ پراپرٹی یوز ہو رہی ہوتی ہے جس سے عوامی مفاد کا کوئی مسئلہ ہو، جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہو، تو عوام کو فائدہ دینے کے ساتھ ساتھ وہ جس کی پراپرٹی ہوتی ہے اس کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اس کو اس کا کوئی سبسٹیٹیوٹ دیتے ہیں، اس کی کوئی کمپنسیشن دیتے ہیں، لیکن جو طرز عمل پیپلز پارٹی اختیار کر رہی ہے وہ اس سے قطعی برعکس ہے۔ تو جو لیز پراپرٹی ہے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، جو سپریم کورٹ کی ہدایت پر انکروچمنٹ ریموو کی جا رہی ہے، اس کے حوالے سے ہمیں کوئی وہ نہیں۔ یہ سپریم کورٹ کی انٹروینشن کے اوپر یہ
الیکشن ہوئے اور اس کے بعد یہ بلدیاتی نظام آیا، اور جس دن سے بلدیاتی نظام آیا ہے اس روز اول سے پیپلز پارٹی کی نسل پرست حکومت ہر آنے والے نئے دن ایک نئے قانون کا سہارا لے کے عددی طاقت کی بنیاد پر اسمبلی سے ایسے قوانین پاس کرا رہے ہیں. جیسے بیچ میں انہوں نے کچھ قوانین پاس کرائے تھے جسے معزز سپریم کورٹ نے معطل کر دیا. تو پیپلز پارٹی کی حکومت وہ اختیارات جو دینے چاہیے، جو آئین کے اندر 140A کے تحت جو بنیادی بلدیاتی اداروں کے اختیارات ہیں وہ نہیں رہ رہے. تو میئر کے پاس جو کیپیسٹی ہے، جو اختیارات ہیں، اس کے تحت وہ اپنی جاب بہت بہتر انداز سے پرفارم کر رہے ہیں. لیکن ہم اس حوالے سے آئینی طور پر سپریم کورٹ میں بھی گئے ہیں اور وہاں جا کے ہم وہ تمام حقوق جو پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ بلدیاتی اداروں کے پاس کیا کیا حقوق ہونے چاہیے وہ لینے کی کوشش کریں. وہ پٹیشن حیدرآباد کے میئر کی طرف سے بھی ہم نے اسلام سپریم کورٹ کے اندر فائل کی. صوبائی حکومت کی توجہ اس شہر کی طرف ہونی چاہیے. یہ شہر ہے حیدرآباد جو سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے اور ایک طویل عرصے تک یہ سندھ کا دارالخلافہ بھی رہا، اور کسی زمانے میں یہ حیدرآباد شہر پاکستان کا تیسرا بڑا شہر تھا، اس وقت 8واں بڑا شہر ہے. یہاں سے اربوں روپے فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ ٹیکس کی مد میں کلیکٹ کرتی ہے. لیکن اسمبلی میں ہوں یا قومی اسمبلی میں ہوں، ہم نے اس پر نہ صرف اپنی اسکیمیں صوبائی سطح پہ بھی پیش کی. 18th امنڈمنٹ کے بعد چونکہ یہ سارے پاور پروونشل گورنمنٹ کے تو ان کے پاس، لیکن اس کے باوجود ہمارے ایم این ایز نے قومی اسمبلی میں بھی وزیر اعظم پاکستان سے بھی استدعا کی، اور میرے حیدرآباد کو بھی جو پیکج مل رہا ہے تو اس میں بھی ہماری کوشش ہے کہ جو اسکیمیں ہوں اس کے اندر اس چیز کو ہم نے ترجیح دی ہے کہ اس شہر حیدرآباد کے لوگوں کو کم از کم پینے کا صاف پانی ضرور مہیا ہو جائے، اور اس مقدار میں ہو جائے کہ لوگوں کو پانی کے لیے در بدر نہ بھٹکنا پڑے. 21ویں صدی میں لوگ مریخ کے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں اور حیدرآباد سمیت پورے سندھ کی عوام پانی کی تلاش میں سرگرم ہے. احتجاج میں اور ایک پارلیمانی اور منتخب عوامی نمائندے کے احتجاج میں بہت کے فرق ہوتا ہے. ایم کیو نے طے کیا تو ایم کیو نے ایسے مواقع پر نشستوں کو اور عہدوں کو